آپ کو کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ حالات شاید بہتری کی طرف جائیں؟ کچھ یہ جو ایک اگریمنٹ ہوا ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے ان کی آپس میں، مل بیٹھے ہیں یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لوگ جس بھی لیول کے، ڈز دس مین کہ کچھ سیز فائر ہے پولیٹیکل؟ میں اس کو نسیم بڑا پازیٹیو قدم سمجھتا ہوں، اور یہ میں پہلے دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ابھی کوئی کچھ کہتا ہو، کوئی کسی کو کچھ بیان مضبوط کیا جاتا ہو، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر سب عمل درآمد کریں گے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، اس سے عمل کرنے سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ وہ جوڈیشری ہو، وہ سپاہ سالار ہو، وہ انٹیریئر منسٹر ہو جس کے تحت رجسٹرز ہیں، وہ کوئی بھی ہو، بھلے کوئی ہو، وہ انتظامیہ سے ہو، میڈیا سے ہو، وہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اس آرڈر کا، اس فیصلے کا جو 5 ممبر بینچ نے دی ہے 3-2 میجورٹی سے، اس پہ عمل درآمد کرے۔ اور میں تو بڑا اس معاملے میں ابھی بھی ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا کہ جی فائنانس منسٹری نے اظہار کر دیا ہے پیسے دینے سے، صوبے اور وفاق مل کے 18,000 ارب روپیہ خرچ پہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے کیا 50 ارب روپے جو مانگتی ہے الیکشن کمیشن وہ نہیں نکالے جا سکتے؟ یہ ماننے کی بات نہیں ہے، یہ یوں ہی لگ رہا بہانہ ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ یہ الیکشن نہیں چاہتے، لیکن الیکشن عظیم ہے۔ الیکشن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ہوں گے، جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہوں گے، اور کوئی اس پہ رائے فرار نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ تو اور یہ 50 ارب تو 5 منٹ میں کمپیوٹر سارے کیلکولیٹ کر کے آپ کو ساری جو محکمے ہے، جو سینکشن ایکسپینڈیچر ہے، وہ آپ کو نکال کے بتا سکتا ہے کہ کتنی خرچ ہو گیا ہے، ابھی کتنا باقی ہے۔ اس کو آپ سب کو ان پرائورٹیز کو ڈاؤن سائز کر کے اور وہ نکال لیں، اور 50 ارب سے کئی زیادہ اس میں ابھی ہوگا۔ بعد میں وہ سپلیمنٹری بجٹ میں آپ کا ویلیڈیٹ بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں اتزار صاحب، آپ تو اتنی کیلکولیشن میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ منسٹر تھے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن ٹیکس لگا دیں گے، اسحاق ڈار صاحب اگر احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے، تو آپ پریشان نہ ہوں، وہ الیکشن ٹیکس لگائیں گے، اور الیکشن ٹیکس کے 2 فوائد ہوں گے نا، ایک تو شاید پبلک ہے کہ پھر الیکشن نہ کرو، کیونکہ اگر ایڈیشنل ٹیکس لگانا ہے تو آئی تھنک منی ایشو اتنا نہیں ہے، لیکن یہ جو فوج نے کہا کہ جی وی کانٹ اسپیئر پیپل، پلس جو جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، تو پنجاب حکومت نے کہا کہ جو ڈی سیز اے سیز ہیں وہ آر اوز بنیں گے، انہوں نے تو ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ یہ فوج بھی اگر ایکوزیشن ہوگی تو اس کے اوپر صرف آرٹیکل 245 ہی نہیں ہوگا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ احکامات ہوں گے کہ اس کو آپ الیکشن کرائیں، اور اس میں آرٹیکل 220 اور 190 جو سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے، اور 204 جو توہین عدالت کے اختیارات ہیں، یہ سب کو پیش نظر رکھتے کوئی توہین نہیں کرے گا، ہر کوئی اس کو obediently and will do what is required by the election commission in furtherance and obedience to the order of the Supreme Court, judgment of the Supreme Court، وہ یہ کریں گے، یہ الیکشن ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ دیکھیے جو
کے پی کے گورنر ہیں انہوں نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ جی یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ تو اتنی اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے, وہ تو اتنا انہوں نے لکھ کے کہہ دیا کہ جی حالات ایسے نہیں ہے, وی کانٹ ڈو اٹ. تو ان کے خلاف کوئی الیکشن کمیشن ایکشن لے یا کورٹ لے, ان کے خلاف ابھی تک تو فوری طور پہ کوئی ایسا رسپانس تو نہیں آیا, نائدر فرام دی الیکشن کمیشن نور دا سپریم کورٹ. نہیں, اب تو اس نے ڈیٹ دے دی ہے مئی کی, اور جو بھی ڈیٹ ہے مجھے ذہن میں نہیں ہے, غالباً 28 نہیں ہے, 30 مارچ کی, 30 اپریل کی پنجاب کی ڈیٹ ہے. ابھی تاریخ نہیں دی جی, ابھی تک تاریخ نہیں دی, بٹ کہہ رہے ہیں جی ہم کر لیں گے. لیکن اچھا پھر آپ کو لگتا ہے کچھ معلوم بھی ہے جو سب لوگوں کو نہیں معلوم؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو حالات ایسے ہیں کہ کوئی چاہتا بھی نہیں کہ الیکشن ہو. دیکھیں نا, پاورز دیٹ بی, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایوری بڈی وانٹس اے ڈیلے ان دی الیکشن. نہیں, وہ ڈیلے ان دی الیکشن اب ستمبر تک لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ستمبر میں الیکشن ہو. اب ستمبر میں ایک چینج اوور ہونا ہے, ایک سم وٹ ریجیم چینج ہونا ہے سپریم کورٹ میں. اچھا, عمر عطا بندیال چیف جسٹس از گوئنگ ٹو ریٹائر اینڈ قاضی فائز عیسیٰ از گوئنگ ٹو بیکم دا چیف جسٹس. تو وہ یہ تو سمجھتے ہیں جو الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ نظر میں یہ بھی ہے ستمبر جو رکھتے ہیں مہینہ کے ستمبر میں ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی جو کورٹ ہے یہ ایک طرح بضد ہے, یا اس نے فیصلہ جو دیا ہے اس پہ اس کے لیے بھی اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا, نہ کنڈون کیا جا سکتا اس سے انحراف. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے آئین میں بڑی اسٹرکٹ ٹائم لائنز ہے اور اس میں الیکشن ہونا لازمی ہے. اور پنجاب کی اسمبلی بھی ختم ہو گئی ہے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ختم ہو گئی ہے. اب ایک پوائنٹ سے آگے تو کیئر ٹیکرز بھی نہیں جا سکیں گے, وہ انلیگل ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اعظم خان جو خیبر پختونخوا کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے, ہیل واک آؤٹ. ان سے میں اس کے آگے نہیں جانا چاہتا, جا سکتا, کیونکہ قانون اجازت نہیں دیتا. وہ سینئر سول سرونٹ ہے, گڈ ریپوٹیشن, اور اس نے نہیں بیٹھنا ایک دن بھی زیادہ کافی. تو وہاں کرائسس ایک آئے گا, وہاں سپریم کورٹ سے کانڈونیشن لینی پڑے گی. اب یہ لیکن یہ اگر 30 اپریل فکس ہو گیا ہے اس ججمنٹ کی رائے کی روشنی میں, اور اگر 28 مئی فکس ہو گیا ہے دوسری خیبر پختونخوا کا, تو یہ ڈیٹ میرے خیال میں تو بالکل فائنل ہے. ان پہ الیکشن ہوں گے اور پارٹی تیاری کریں الیکشن کیمپین کی. موڈ میں نون لیگ بھی آ گئی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی آئے گی. پیپلز پارٹی تو پہلے سے کہتی ہے جب بھی الیکشن ہوں گے ہم حصہ لیں گے. تو یہ مین پارٹیز ہیں, دے آر ناؤ گیٹنگ ان ٹو دی الیکٹرل موڈ. نامینیشن پیپر فائل ہو گئے ہیں, ٹکٹس کی ہو رہی ہے. تو یہ اب فکر مند اتنا نہیں ہونا چاہیے اس پہ. میرا خیال ہے یہ شک و شبہ ختم ہو جانا چاہیے. اب سب متفق ہیں کہ یہ 30 اپریل اور 28 مئی کو یہ الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ اعتزاز صاحب. اپنے میں جو ناظرین آپ نے سنا اعتزاز احسن صاحب, یہ بڑی کلیئرٹی ہے ان کی پوزیشن میں اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آئین کہہ رہا ہے وہ تو ہونا پڑے گا, جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے مطابق ہر صورت جانا ہوگا اس حکومت کو, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے پنجاب کی گورنمنٹ ہے. تو دیکھیں ہم بھی امید یہی کرتے ہیں کہ وہ ہو جو آئین کہتا ہے. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے ناظرین جو کل عمران خان صاحب اسلام آباد میں آئیں گے اس حوالے سے کیا سچویشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم. اسٹے ود اس.